اور یہ حدیث جو بخاری مسلم کی نے چپتی ہے نا، وہ سٹارٹ کس سے ہو رہی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری 2812 اور 447 اور مسلم میں 5 ترک 7320 سے لے کر 7324 تک، عبداللہ بن عباس اپنے بیٹے علی کو بھیجتے ہیں اکرمہ تابعی کے ساتھ کہ ابو سعید خدری کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر ان کی حدیث سنو۔ بھئی ابو سعید خدری تو ان 7 صحابہ میں ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں، تو کون سی ایسی حدیث ہے جو ان سے جا کے سننی ہے؟ وہ جس کے اوپر سعودیہ والوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے۔ اب وہ نہیں بتا رہے کون سی حدیث، گئے ہیں وہ کہتے ہیں میں گیا تو میں نے دیکھا، اکرمہ تابعی کہتے ہیں کہ حضرت ابو سعید اپنے بھائی کے ساتھ اپنے باغ کو پانی لگا رہے تھے، تو ہم نے جا کر بس اتنا کہا کہ ہم آپ سے آپ کی حدیث سننے آئے، جس کے اوپر سعودیہ والوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے، یہ بریکٹ میں ان کا بیٹھ جاؤ۔ پھر انہوں نے کہا کہ سنو، مسجد نبوی کی تعمیر کا موقع تھا، بعض روایتوں میں خندق کھودی جا رہی تھی، وہ خندق اس لیے کھودی جا رہی تھی بنیادیں رکھنے کے لیے مسجد نبوی کی، تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو حدیث میں اختلاف ہے، کہیں خندق کا ذکر ہے کہیں مسجد نبوی کا ذکر ہے۔ دیکھو بخاری مسلم کے اوپر یہ شک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اپنے فرقے کے خلاف چلے گی۔ اب ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ حنفی رفع الیدین کی حدیثیں کیوں نہیں مانتے، ہاں کام تو بھی ہو ہی پایا ہے، لیکن وہ مجرم نہیں کیونکہ وہ حنفی ہیں، تم کہتے ہو ہم اہل حدیث ہیں، تم منکرین حدیث ہوگے نا، تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ باقی اصحاب جو ہیں وہ ایک ایک پتھر لے کے آ رہے تھے اور حضرت عمار نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے تھے، اتنے بڑے بڑے پتھر، پہاڑی جو پتھر ہیں 50+ ایج میں، اور حضور کو اتنا پیار آیا، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر اور داڑھی سے مٹی جھاڑی اور کہا وَيْحَ عمار، افسوس ہے عمار، تقتلہ الفئۃ الباغیہ، اسے تو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، یدعوہم الی اللہ یدعوہم الی الجنہ، یہ دونوں الفاظ ہیں، یہ انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ، جبکہ وہ جو جماعت ہے وہ اسے جہنم کی آگ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ یہ ہے ان کے گلے کا پھندا، یہ حدیث، اور یہ حدیث متواتر ہے۔ ہمارے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ جو ان کے عجم میں سب سے بڑے حدیث کے امام ہیں، جس طرح عرب میں شیخ البانی ہے، شیخ البانی بھی اسے حدیث متواتر کہتے ہیں، اور شیخ زبیر صاحب بھی، بلکہ ان کی ویڈیو تو میں نے ساتھ بیٹھ کے ریکارڈ کروائی ہے، اس میں جو آوازیں آ رہی ہیں نا وہ میری ہیں، دیکھیں میں نے کتنی لمبی پلاننگ کر کے کام ڈالا وابیوں کے ساتھ، ساتھ بول بول کے یہ سارے سوال میں نے ان کی زندگی میں ریکارڈ کروائے تھے۔ مجھے پتا تھا کہ میں نے بعد میں دعوت کا کام کرنا ہے، اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو علی بھائی ہیں یہ ہم سے زیادہ کام کر رہے ہیں، یہ بن رہے ہیں نا، وہ ریکارڈ بھی کر رہے ہیں ویڈیو سے، ہمارے کچھ بھائی اس کو ناجائز سمجھتے، ہو سکتا ہے جدید میڈیا ہے، ہمارا میں نے نہیں کہا تھا، یہ بھائی اپنی مرضی سے آئے، اور یہ وہ بھائی ہیں جو اللہ کی فضل سے بریلیوں سے اہل حدیث ہیں۔ پچھلے سال میرے پاس آئے تھے، اس وقت تحقیق کر رہے تھے، تو یہ تحقیق میں بڑے بڑے، میرے خیال میں نام نہ لوں، بہتر ہے ان علماء کے پاس گئے، اور میرے پاس جب آئے الحمدللہ ادھر بھی انہوں نے سب سوال جواب ریکارڈ کیا، آپ تو بہت بڑی دعوت یہ دے رہے ہیں، بڑے لوگ اللہ کے فضل سے، یہ نہیں ہم سے زیادہ یہ دعوت دے رہے ہیں۔ ابھی شیخ صاحب کی ضرور خوش ہوگی کہ واقعی کام کتنا بڑا پایا تھوڑے فرقے کا، تو میں ساتھ بیٹھا ہوں، ساتھ لوگ میں دے رہا ہوں اس کلپ کے اندر بھی جس میں وہ کہہ رہے ہیں حدیث متواتر ہے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، بخاری میں، ہاں صحیح بخاری، تقتلک الفئۃ الباغیہ، متواتر حدیث ہے، سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ آگے لکھا ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے گروہ کی طرف سے قتل ہوئی ہے، نہیں حضرت امیر معاویہ کے گروہ کی طرح، یہ غلط ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں وہ موجود تھے، ان کے گروہ میں، ان کے لشکر میں موجود تھے، اور قتل کرنے والے جو تھے وہ سامنے والے شامی لشکر میں تھے، اور قتل کرنے والا جو تھا ابو الغادیہ تھا، ابو الغادیہ شامی، امیر معاویہ رضی اللہ کے لشکر میں تھا ابو الغادیہ، تو ابو الغادیہ جو ہے، اچھا تو اب یہ باغی والا جو ہے ہم فتویٰ نہیں لگاتے بھائی، اس مسئلے میں یہ ہے کہ صحابہ کرام دونوں طرف صحابہ کرام تھے، مسئلہ اجتہادی تھا، اجتہادی خطا کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا گروہ جو ہے وہ اقرب الی الحق ہے، وہ حق پر ہے، دوسرا جو گروہ ہے اگر کوئی اس کو باغی کسی نے کہا بھی نا تو وہ خطا اجتہادی کے معنی میں، یعنی باغی جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا ہے، باغی مسلمان بھی ہو سکتا ہے، قرآن کی آیت ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، مومنوں کی دو جماعتیں، تو ہم پھر بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کی جماعت کو باغی نہیں کہتے تھے، لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی جماعت قتل کرنے والی حدیث بالکل صحیح ہے۔ اور پھر جو ان کے شاگرد رشید غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب امن پوری ثم جہلمی، وہ پھر جیل میں بھی رہے، وہ بھی ہمارے استاد ہیں، تو ان کی بھی آڈیو ریکارڈنگ آ گئی ہے، انہوں نے مان لیا ہے
اس حدیث کے الفاظ بھی انہوں نے کوٹ کیے ہیں اور انہوں نے یہ بھی مانا ہے کہ ابو الغادیہ شامی نے شہید کیا تھا. جی آپ نے فرمایا وَيْحَ عَمَّارَ تَقْتُلُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةَ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ. عمار کی کیا بات ہے، ایک باغی گروہ ان کو شہید کر دے گا اور وہ اس باغی گروہ کو جنت کی طرف بلاتے ہوں گے اور وہ باغی گروہ ان کو جہنم کی طرف بلائے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ صحیح روایت ہے، صحیح بخاری میں 447 اور صحیح مسلم میں 2915 نمبر پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بات یہ جی کہ ریکارڈنگ میری پہلے تھی امن پوری اسلامک سینٹر سے. بعد میں نے خطبہ جمعہ کے اندر بڑے مجمع میں یہ بات کہی تھی کہ سیدنا عمار کے جو قاتل ہیں ابو الغادیہ ہیں، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس پہ کیا مسئلہ ہے جی؟ ایک انسان اس کی تحقیق نہیں ہے، اس کو کوئی مسئلہ ہے، بعد میں اس کو ایک بات سمجھا کہ پہ مانگے تو اللہ اعلان بات کر دے. کیا ہم غلطی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ایک بات سے رجوع نہیں کر سکتے حق کی طرف؟ یہی کہا نا کہ وہ صحابی رسول نے ان کو شہید کیا تھا. تو اس میں کیا مسئلہ ہے جی؟ اور ہم حق بات معلوم ہونے کے بعد پہ مانگے تو ایک بات. آپ بے شک نہ مانیں، ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ پھر لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. آپ کو یہ تو بتائیں گے کہ اسلام کے پہلے 2 شہداء حضرت عمار ابن یاسر کے ماں اور باپ ہیں، ایک دن میں ان کی نگاہوں کے سامنے شہید ہوئے. ان کی تکلیف کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ حضرت یاسر اور سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہما علیہم السلام. لیکن آپ کو نہیں بتاتے کہ ان کے بیٹے کو کس نے شہید کیا. وہ ہم آپ کو بتائیں گے. قول مسند امام احمد کئی احادیث ہے، 4 تو کرٹیکل احادیث ہے کہ حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے، انہوں نے جنگ صفین کے اندر حضرت عمار کو شہید کیا. پوری زندگی روتے تھے اور اس حدیث کو یاد کرتے تھے کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے. اسپیسیفک اس حدیث کے بارے میں وہ رویا کرتے تھے کہ مجھ سے یہ کیا کام ہو گیا. اس حدیث کا انکار تو حضرت معاویہ نے خود نہیں کیا. یار ان سے متعلق بھی حدیث موجود ہے، عمر بن عاص انہیں آگے بتا رہے ہیں. بس باطل تعویل انہوں نے کر لی اس کی کہ نہ علی لے کے آتا اور نہ یہ شہید ہوتا. پھر مولا علی کو جب پتا چلا انہوں نے کیا کہ اچھا پھر حمزہ کا قاتل کیا رسول اللہ تھے کہ نہ عہد میں لے کے آتے اور نہ وہ شہید ہوتے. یہ کون سی کہانیاں کروا رہے ہو؟ اور محدث اعظم سعودیہ عرب میں اہل حدیث کے امام، اس دور کے امام بخاری شیخ ناصر الدین البانی، انہوں نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں 2008 نمبر جو عربی نمبرنگ کے مطابق ہے، ابن حجر اسقلانی کا رد کیا کہ یہ بڑی مشکل تعویل ہے کہ اس کو صحابیت اور اصحاب شجرہ والی فضیلت مسلم شریف کی کفایت کر جائے گی کہ اصحاب شجرہ جو ہے ان کے بارے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. انہوں نے کہا یہ جنرل حدیث ہے، جب اسپیسیفکلی نبی الاسلام کسی کے بارے میں فرما دینا اس سے وہ عام جو اس کی فضیلت ہے وہ اٹھ جائے گی. انہوں نے کہا یہ کہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں ابو الغادیہ کے بارے میں؟ اور اس کو تو کسی نے رافضی نہیں کہا، محدث اعظم کو، شیخ البانی کو. البانی کے بغیر سعودیہ کے پورے چینل کے اوپر چلتا ہے البانی صحیح الالبانی. البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا، البانی نے اس حدیث کو حسن کہا، البانی نے اس حدیث کو ضعیف کہا. اس وقت نہیں ان کو خیال آتا. تو باقاعدہ طور پر شیخ البانی نے اس حدیث کو ڈسکس کیا ہے کیسے یہ جان چھڑا سکتے ہیں. تو الحمدللہ چیزیں احادیث کے اندر بالکل واضح ہیں، لیکن چونکہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم جن کے ریال خور ہیں، جس ملوکیت کے ہم نے اس ملوکیت کا کرنا ہے،